شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیوب کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر کے اندر ہی اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں جو پہلی چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو تکلیف دے، اس کو ایذا پہنچائے، اس کی زندگی اجیرن کر دے اور اس کی زندگی کو مشکل کر دے۔ اس سلسلے میں جو پہلی چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ بسا اوقات انسان مستقل کسی کی زندگی کو طویل عرصے کے لیے کسی کو تکلیف میں اور ایذا میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسے گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کی زندگی کو ایذا میں تبدیل کر دیتی ہے، یا دیگر جو طویل رشتے ہوتے ہیں نا، جو سگے پکے رشتے ہوتے ہیں وہ تو ختم بھی نہیں ہو سکتے۔ میاں بیوی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر حالات اس درجے پر پہنچ جائیں کہ ساتھ نہ رہ سکیں تو علیحدگی کی صورت نکل سکتی ہے، مگر باقی جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے تو یہ معاملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ صورت ہے ایذا پہنچانے کی کہ ایک دوسرے کی زندگی کو مشکل بنانا، یہ تو ایک اس کی انتہائی یا ایکسٹریم صورت ہے۔ کسی کی زندگی کو ایذا پہنچانا یا کسی دوسرے شخص کو ایذا پہنچانے کے حوالے سے دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پہلی وہ کہ انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے کسی دوسرے کو تکلیف، پریشانی اور ایذا پہنچے۔ مثلا کسی کو گالی نہیں نکالنی چاہیے، کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کے مال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، راستے میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، راستے میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس قسم کے سارے معاملات جو ہیں وہ ایذا نہ پہنچانے کی جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں آتے ہیں، اور یہ معلوم ہے، معروف ہے، ہر عاقل بالغ شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا وہ کون سا کام ہے جس سے کسی شخص کو تکلیف پہنچے گی، ایذا پہنچے گا۔ اس کے لیے کسی تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرے وہ کام ہیں کہ اگر انسان وہ کام نہ کرے تو ان کے نہ کرنے سے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے۔ عموماً ہم ان کاموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی چلیں یہ فلاں کام نہیں کرتے اس سے کسی کو نقصان ہو جائے گا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کا جان مال کو نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن بسا اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان نے کرنے ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ کرے تو اس سے دوسروں کو تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور بسا اوقات انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی معاشرتی باتیں، مثلا صفائی کا خیال رکھنا۔ اب ایک شخص نے صفائی کا اہتمام کرنا ہے، نظافت کا اور طہارت کا انتظام کرنا ہے، اپنے گھر کی بھی صفائی کرنی ہے، اپنی ذاتی ہائیجین کا بھی خیال رکھنا ہے، جس علاقے میں جہاں رہتا ہے گھر کے ساتھ کا جو علاقہ، سامنے کا علاقہ ہے، اس کی صفائی رکھنی ہے۔ اب یہ شخص نہ کرے یہ کام اور یہ سمجھے میں تو یہاں پہ اکیلا رہتا ہوں، اس سے کسی کو کیا ہے، یا میری پرسنل ہائیجین ہے، میں اپنی ذاتی صفائی نہیں کر رہا تو اس سے دوسروں کو تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو تو نہیں میں ایذا پہنچا رہا۔ نہیں، یہ وہ کام جو کسی انسان سے مطلوب ہے، یہ نہ کرنے سے دوسرے کو ایذا پہنچتی ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کا اگر کوئی پڑوسی ہے، گھر کے سامنے کی جگہ اپنا گھر صاف نہیں رکھتے، گھر کے سامنے کی جگہوں پر گندگی پھیلائے رکھتے ہیں، اپنے کوڑے کو مناسب طریقے سے تلف نہیں کرتے، تو ان کی زندگی میں تو تکلیف اور ایذا آ گئی نا، پریشانی آ گئی۔ اب انسان یہ سوچتا رہے کہ میں نے ان کے گھر کے سامنے تو کوڑا جا کے نہیں ڈالا، میرا تو اپنا گھر ہے، میرا اپنا جو گھر کے سامنے کا صحن ہے وہ خراب ہے۔ بھئی آپ کی جگہ خراب ہونے سے کسی دوسرے کی زندگی مصیبت میں، پریشانی میں، وہاں سے تعفن، وہاں سے بدبو اٹھتی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا پرسنل ہائیجین کا، اس پر ہم کئی دفعہ یہ بات ذکر کر چکے ہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو ہمیں گھروں میں بچپن سے ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرنے اور خاص طور پہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے بسا اوقات ایسے نہیں ہوتا۔ پرسنل ہائیجین، انسان کی جو پرسنل نظافت ہے، چاہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی باتیں سکھلائی ہیں کہ اپنے جسم کی حص کو صاف رکھنا، جب غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرنا، جسم سے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، کیونکہ جب انسان یہ طہارت نظافت نہیں کرتا نا، اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اس سے گندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، دانتوں کی صفائی نہ کرنا۔ اب سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں انسان موٹے کپڑے پہنتا ہے، اور یہ انسان کی نا سرشت میں شامل ہے کہ اپنی بری چیز کسی شخص کو نظر نہیں آتی، اپنی بدبو کسی شخص کو نظر نہیں آتی، بلکہ انسان کو اپنی بدبو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو ساتھ والا شخص ہے، جو دوسرا شخص ہے نا، وہ بتائے گا کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، موٹے کپڑے عام طور پہ کم دھلتے ہیں،
اس کی وجہ سے ایک بدبو اور ایک تعفن پیدا ہو جاتی ہے. جرابوں سے یہ بہت بڑا معروف مسئلہ ہے. آپ یہ کہ جی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کرتے ہیں. بھائی مسجدوں میں لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں. مسجدوں میں یہ دیکھیں، اگر یہ دیکھیں ایک بندہ مسجد میں آئے اور وہ آ کے دیکھے اور جماعت ہو رہی ہے اور وہ کھڑا ہونا چاہے اور ساتھ ہی دیکھو فلاں بندہ کھڑا ہے، میں تو اس کی طرف صف بدل کے دوسری طرف چلا جائے. یہ غور کریں نا، یہ میرے اور آپ کے کنڈکٹ سے ہوتا ہے نا بسا اوقات ایسے. یعنی ہم کسی اللہ کے گھر میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، جماعت کے ساتھ آئے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ فلاں بندے کے ساتھ خوش کن احساس نہیں ہے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے. اس سے چونکہ تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، اس لیے بندہ کہتا ہے میں نماز میں صف میں بھی اس کے ساتھ نہ کھڑا ہوں، بیٹھوں بھی اس کے ساتھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی ایسی خوفناک ڈکارے مارتا ہے. وہ اس قسم کی اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو ایسی خوفناک انداز میں کھانسی کرتا ہے کہ پورے علاقے کو اپنی کھانسی سے معطر کر دیتا ہے. جرابیں ایسی پہنی ہوئی ہیں کہ اس کو بدبو نہیں آ رہی، ساتھ والے ادھر والے بھی 4 لوگوں کو بدبو آ رہی ہے، ادھر والے 4 لوگوں کو بدبو آ رہی ہے. کتنی معمولی باتیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے نا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو ایذا نہیں پہنچاتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ سے، میری زبان سے، ہمارے کنڈکٹ سے اگر کہ دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، خوش کن احساس نہیں پیدا ہوتا تو ہم ایذا پہنچا رہے ہیں نا اس کو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر ان باتوں کا احساس کرنا بڑا ضروری ہے. پھر یہ بات بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت عادت بھی ہے، اور دین کے تقاضوں کے مطابق بھی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے. خوشبو کا اہتمام کرنا تاکہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیٹھیں، اس سے انٹریکشن کریں تو اس سے انسان کو خوش کن احساس ہو. پھر بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے مہنگی باتیں آپ بتاتے ہیں. بھائی یہ مہنگی بات نہیں ہے، خوشبو سستی بھی ملتی ہے. کس نے آپ کو کہا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں روپے کی خوشبوئیں لگائیں؟ سستی خوشبوئیں ملتی ہیں. سگریٹ پینے والے ہمارے دوست احباب جو ہیں ایک دن میں کتنے کتنے پیسے سگریٹ پہ لگا دیتے ہیں. چھوٹی سی عطر کی بوتل، خوشبو کی چھوٹی سی بوتل، سستی بوتل، جس سے کم از کم دوسرے انسان کو احساس ہو. اور ایک اور بات احساس میں کرنے لگا ہوں، یہ تو ہم مسجدوں کی، معاشرت، دفتروں کی، کاروباروں کی بات کر رہے ہیں نا، جہاں ایک دوسرے کو ایذا نہیں پہنچانا چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے، انسان کو سوشل انداز میں رہنا چاہیے. اس سے زیادہ حساس نوعیت کی بات، سچی بات یہ ہے، گھروں میں ہے. اور گھروں میں بھی یعنی بڑے چھوٹے کے درمیان، اور پھر میاں بیوی کے تعلقات میں. ہمارے ہاں مرد جو ہیں وہ اپنی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، عموماً دیکھا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ ساتھ رہنے والے لوگ جو تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اولاد کہہ نہیں سکتی، بیوی شوہر کو کہے گی پتہ ہے کہ یہ گھر میں فساد برپا کرے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ اوفینڈ ہو جائے گا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے گندگی کا ایک کلچر پروان چڑھتا ہے. وہ کلچر پھر اگلی نسل میں منتقل ہوتا ہے. پھر جب اگلی نسل کے رشتے ناطے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ گندے ہی بنے، ان کو تو صفائی کا نہیں پتا، ان کے گھر جائیں تو گندگی ہوتی ہے. یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ گھروں میں جب عام طور پر بچیوں کے رشتے کرتے ہیں نا، لوگ دیکھتے ہیں کہ بچی کو رنگ کتنے آتے ہیں، کام کتنے آتا ہے، سلیقہ کتنا آتا ہے. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ نظافت، صفائی، یہ ساری اس باب میں شامل ہیں یہ باتیں. اس لیے ان کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس حدیث مبارکہ میں بھی اور متعدد دیگر احادیث میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مسلمان کے ساتھ جب دوسرا مسلمان معاملہ کرتا ہے نا تو اس کو ایک اچھائی کا احساس ہوتا ہے، ایک مسرت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے، ایک اچھا گمان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو کوشش کرے کہ اس سے گریز کرے، اس سے دور رہے اور اس سے ہٹ کر رہے، اس کو اوائڈ کرے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان مفاہیم کو سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.